ایک صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے اور کبھی کبھی اعلیٰ حضرت بھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے. تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت ان کے گھر پر تشریف فرما تھے کہ ایک غریب محلے میں رہنے والا ایک غریب انسان ٹوٹی پوٹی پرانی جو چارپائی تھی جو صحن میں کنارے پر پڑی رہتی تھی اس پہ بڑا جھجکتے ہوئے بیٹھا. اس شخصیت کے گھر میں آیا اور آ کر کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا. صاحب خانہ نے بڑے جس کو آپ کہیں نا کڑے تیور سے بڑے غصے کی نگاہ سے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ غریب اور فقیر آدمی وہ کیسے چارپائی پر بیٹھ گیا. جیسے آج کل کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ کسی غریب کو بیٹھے دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہو مسکین ہو زمانے میں جس کا کوئی نام نہ ہو وہ ہمارے برابر میں نہیں بیٹھ سکتا. اعلیٰ حضرت یہ سب دیکھ رہے تھے. وہ شخص جس طرح اس امیر آدمی نے جس طرح اس غریب کو دیکھا غریب بیچارہ سہم گیا اور واپس چلا گیا. اعلیٰ حضرت کو بہت فیل تو ہوا مگر امام اہل سنت نے کچھ فرمایا نہیں. اور کچھ دنوں کے بعد اب وہی شخصیت اعلیٰ حضرت کے یہاں آئے. اعلیٰ حضرت نے اپنی چارپائی پر قریبی اسے بٹھا لیا. وہ بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں کریم بخش نامی حجام باربر جو ہوتے ہیں بال کاٹنے والا وہ بھی آیا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ خط بنانے کے لیے آئے تھے. وہ فکر کر رہے تھے میں بیٹھوں کدھر. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں ساتھ شخصیت بیٹھی ہیں. وہ غریب آدمی تھا. امام اہل سنت نے فرمایا کریم بخش بھائی کیوں کھڑے ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں آپ انصاف کے برابر میں بیٹھ جائیے. اب وہ بندہ جو اپنے کمرے میں کسی کو بٹھانے کے لیے گویا تیار نہیں تھا اعلیٰ حضرت نے ایک حجام کو ایک بال کاٹنے والے شخص کو ان کے برابر میں بیٹھنے کا کہا. اب ان صاحب کی غصے میں زبردست کیفیت بنی اور فوراً اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے پاس کبھی نہ آئے. میرے میٹھے اسلامی بھائی یہ پریکٹیکل وہ تربیت ہے جو اعلیٰ حضرت نے ان صاحب کی بھی کرنے کی کوشش کی اور آج ہم سب کے لیے شاندار میسج ہے. علماء کرام نے تکبر کی جو چند مثالیں پیش کی ہمیں بتائیں سکھائیں کہ یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے کہ انسان اپنے سے کمتر کسی کو سمجھے اور اپنے برابر میں بیٹھنے کو پسند نہ کرے کہ یہ میرے برابر میں کیسے بیٹھ گیا. بدقسمتی سے آج تکبر اتنا عام ہو گیا ہے حالانکہ یہ گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. وہ حدیث شاید ہم میں سے سب کو یاد ہوگی جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. مگر آج ہم کہتے نہیں ہیں مجھے تکبر ہے مگر ہمارا انداز وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں مال دیا ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں شہرت دی ہے دنیا میں اچھا چہرہ دیا ہے یا کسی وجہ سے جناب ان کو کوئی منصب کوئی اقتدار کوئی طاقت مل گئی ہے اب بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. کئی لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہتے ہیں میں کیوں سلام لوں میں پہلے سلام کیوں کروں مجھے لوگ آ کر سلام کریں میں جاؤں تو کھڑے ہو جائیں میں جب تک بیٹھا رہوں تو لوگ کھڑے رہیں میرے برابر میں کیسے کوئی مجھ سے کمتر بیٹھ سکتا ہے. اگر تکبر اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو کہتے ہیں. تکبر کی تعریف ہی یہی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں سمجھیے گا ذرا. تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھے اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ سمجھے بہتر سمجھے یہی تو تکبر ہے. اور تکبر کے بہت سارے اسباب ہیں. اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ سیکھیے کہ امام اہل سنت نے گویا یہ پریکٹیکل کر کے بتایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں